سامنے تقریر کے عبدالہادی شمشان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ برادران گرامی قدر، میں آج کی اس محفل میں صرف ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور وہی سوال میری آج کی گفتگو کا موضوع بھی ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ میرے پاس اس سوال کے کئی جوابات ہیں، لیکن میں وقت کی قلت کے پیش نظر انتہائی اختصار کے ساتھ جواباً عرض کرتا ہوں۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ نماز ایک اہم ترین عبادت ہے اور ہماری تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ نماز کا حکم اس عظیم ذات نے دیا ہے جو ہمارا سب سے بڑا محسن ہے، اور محسن کا شکریہ ادا کرنا انسانی فطرت ہے۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ روحانی زندگی کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے۔ جیسے مادی اور جسمانی زندگی میں کوئی شخص کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح دل اور روح کی زندگی نماز سے وابستہ ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے دل پتھر اور روحیں مردہ ہو چکی ہے۔ مجھے تو حیرت ہے کہ ان پر ماتم کیوں نہیں کیا جاتا، ان کا شوق کیوں نہیں منایا جاتا۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم ایک بڑی سرکار کے غلام ہیں۔ دنیا کا کوئی غلام اپنے چھوٹے سے چھوٹے آقا کی نافرمانی کرنے کی جرت نہیں کرتا، تو ہم اتنے بڑے آقا کی نافرمانی کیسے کریں؟ اور آقا بھی ایسا کہ اس جیسا کوئی دوسرا آقا نہیں، اور جس کے احسانات اور نعمتوں میں ہمارا بال بال جکڑا ہوا ہے، اور جس آقا نے 700 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ معمولی تھانے دار کی بات کو ٹالنے کی ہم جرت نہیں کر سکتے، کسی ادنا سے ادنا وزیر کے حکم سے ہم سر تابع نہیں ہو سکتے، لیکن کائنات کا خالق، عالمین کا پروردگار، موت و حیا کا مالک ہمیں 700 سے زائد نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، مگر ہمارے کانوں پر جو تک نہیں رینگتی۔ ہمارے لیے شرم کی بات یہ کہ کائنات کی ہر مخلوق اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ پہاڑوں کا قعود عبادت ہے، درختوں کا قیام عبادت ہے، چھپائیوں کا رکوع عبادت ہے، اور حشرات کا سجود عبادت ہے۔ سورج کا طلوع اور غروب عبادت ہے، بادل کا گرجنا اور برسنا عبادت ہے، سمندر کا طلعتم عبادت ہے۔ غرض یہ کہ کائنات کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ جب ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے تو اے اشرف المخلوقات، تم عبادت کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ تمہاری نماز میں ایسی جامع ہے کہ اس میں پہاڑوں کا قعود بھی ہے، درختوں کا قیام بھی ہے، چھپائیوں کا رکوع بھی ہے، اور حشرات کا سجود بھی ہے، بلکہ تمہاری نماز میں دین کے سارے ارکان جمع ہو گئے ہیں۔ اس میں روزہ بھی ہے کیونکہ نماز میں کچھ کھا پی نہیں سکتے، اس میں زکوٰۃ کی جھلک بھی ہے کیونکہ نماز کے لیے لباس وغیرہ پر مال خرچ ہوتا ہے، اس میں جہاد مع النفس بھی ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر قرار دیا۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ رکھا ہے، اور کلمہ طیبہ میں بندگی کا اقرار ہے، جبکہ نماز میں بندگی کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کامل بندہ بننے کے لیے اقرار بھی ضروری ہے اور اظہار بھی ضروری ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، ہم زبان سے مومن ہونے کا دعویٰ کریں اور عمل سارا کا سارا ایمان کے خلاف ہو۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں، نماز قبر کی ظلمت کا چراغ ہے، نماز حشر و نشر کا ساتھی ہے، نماز جنت کا پروانہ ہے، نماز دین و دنیا کی فلاح کی سند ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز ہی کے بارے میں ہوگا، اور اگر پہلے پرچے میں ہی ناکامی ہو گئی تو امتحان میں کامیابی لانا مشکل ہو جائے گی، اور ناکامی کی صورت میں ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لیکن ہم میں سے کون ہے جو بھڑکتے ہوئے شعلوں، کھولتی ہوئی پیٹ، ابلتے ہوئے پانی، دیکھتی ہوئی جہنم اور گلوے کے گلزوں کی مات برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے؟ ہم نماز اس لیے پڑھتے
چونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بہت تاکید فرمائی. آپ نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک، مومنوں کی معراج، دین کا ستون اور کافر اور مومن کے درمیان حد فاصل قرار دیا. قیامت کے دن جب ہر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا توقع ہوگا تو اس دن بے نمازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم رہیں گے. اللہ کے بندو، اگر تم فواحش اور منکرات سے بچنا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو. اگر اللہ کی رضا اور محبت چاہتے ہو تو نماز پڑھو. اگر تمہیں قلبی سکون کی تلاش ہے تو نماز کو اپنی عبادت بنا لو. اگر مرنے کا اور آخرت کا یقین ہے تو نماز کا دائمی معمول بنا لو. اگر اولاد نیک دیکھنا چاہتے ہو اپنی زندگی میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں برکتوں کا ظہور دیکھنا چاہتے ہو تو نماز کو سینے سے لگا لو. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.